بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 سے کفار کی قید میں ہے۔ امت مسلمہ کی بیٹی ہے۔ حکمرانوں کو اور جرنیلوں کو شرم آنی چاہیے، ایجنسیوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ ڈالر لے کے قوم کی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، قوم کی عزت کا سودا کر لیتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ کئی دفعہ زنا بالجبر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا۔ 86 سال قید تو کسی قانون میں نہیں ہے۔ اگر حکمران اس وقت ظالم تھے تو اب جو حکمران ہیں وہ بھی تو ظالم ہیں۔ 2003 سے لے کے آج تک جتنے حکمران پاکستان میں آئے سب کا قصور ہے۔ اب بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے حکومت کوشش کرے تو اس کی رہائی فوراً ہو سکتی ہے۔ جو حکومت والے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں پیش رفت ہی نہیں کرنا چاہتے، فریق ہی نہیں بننا چاہتے، امریکہ سے مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ایسے حکمرانوں کو اور ایسے جرنیلوں کو حکومت کا کوئی حق نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اگر قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر قوم کی بیٹیوں کی عزت کو بیچنا ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کی اس امت کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا نہ کیا گیا تو یہ ظالم حکمران اور یہ ظالم جرنیل سب ڈوبیں گے۔ افواج کا، ایجنسیوں کا، اداروں کا، حکومت کا کام ملک کے باشندوں کی حفاظت ہے، ملک کی عزت کا، ملک کے باشندوں کی عزت کا دفاع کرنا ہے۔ اگر قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ان کو رہا نہیں کروا سکتے، تو پھر ایسے حکمران، ایسے جرنیل، ایسی حکومت، ایسی افواج، ایسی ایجنسیاں جو قوم کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کو نہیں رکوا سکتے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے، اس کو ننگا کیا گیا، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، جن کی مائیں بہنیں کفار کی قید میں ہوں، پھر ان کو شرم نہیں آتی کہ بہت بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کیا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کرنے والے، جس بنیاد پہ تم آپریشن بنیان المرصوص کا جشن مناتے ہو، تو سوچو جس ہیرو کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا، جس ہیرو کی وجہ سے پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا، اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ حکمران، یہ جرنیل، یہ افواج، یہ ایجنسیاں اگر باز نہ آئی تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی میں ایک لمحہ کی تاخیر قابل برداشت نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اگر یہ حکمران، یہ جرنیل، یہ ایجنسیاں، یہ افواج باز نہ آئی تو بہت سخت پکڑ ہوگی۔ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب حکمرانوں کے، سب جرنیلوں کے، افواج کے، ایجنسیوں کے کرتوت ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ انسانوں کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آج ظلم کریں گے تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا، پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ مظلوموں کی آہیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس صدی کی مظلوم ترین خواتین میں سے ہے۔ اس کو رہا نہیں کروا سکتے تو دفع ہو جائیں۔ ایسے حکمرانوں کی ضرورت کیا ہے جو ملک کی بیٹیوں کی، امت کی بیٹیوں کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے؟ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہی کرتوت ہے نا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کی بیٹیاں، امت کی بیٹیاں کفار کی قید میں، ہندوؤں کی قید میں چھوڑ کے آ گئے، اور کفار ان کو ننگا کر کے سڑکوں پر پریڈیں نکلواتے رہے، اور ان بغیرتوں کو، ان افواج کو اس وقت بھی شرم نہیں آئی۔ فوج کس لیے ہوتی ہے؟ فوج اسی لیے ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی عزت کا، اپنے ملک کے باشندوں کی عزت کا دفاع کرے۔ تو جو افواج اور جو ایجنسیاں، جو ادارے، جو حکومت والے قوم کی بیٹیوں کو بیچ دیں اور ان کو شرم نہ آئے، ان کی رہائی کے لیے کوشش نہ کریں، تو ایسے حکمرانوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسی افواج کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب بھی تھوڑا سا وقت ہے، باز آ جاؤ ورنہ بہت سخت پکڑ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔